تمہاری آزمائشیں سخت سے سخت ہوتی جا رہی ہیں. تم روتے ہو، گڑ گڑاتے ہو ان آزمائشوں سے نکلنے کے لیے، پریشان ہو چکے ہو اور یہ سوال کرتے ہو اپنے آپ سے کہ آخر کب تک. اگر یہ ویڈیو آپ تک پہنچی ہے تو یقین مانیے یہ ویڈیو آپ کے لیے اللہ کا ایک اشارہ ہے. تو شروع کرتے ہیں ویڈیو کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. علم الانسان ما لم یعلم رب زدنی علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں عبداللہ بن حمید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. انسان جب پریشانیوں میں گھر جاتا ہے، چاروں طرف سے اس کو پریشانیاں گھیر لیتی ہیں، وہ برداشت کرتا جاتا ہے، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے جب وہ سوال کرتا ہے اپنے آپ سے، آخر کب تک میں اسی طرح سے پریشان رہوں گا، کب تک میں ان مشکلات میں گھرا رہوں گا. وہ روتا ہے، سسکتا ہے، ان پریشانیوں سے باہر آنے کے لیے وہ ہاتھ پیر چلاتا ہے، لیکن آزمائشیں، پریشانیاں اسے چاروں طرف سے گھیر لیتی ہیں اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس اب میری پوری زندگی اسی طرح سے گزرے گی اور میں ان معاملات میں، ان پریشانیوں میں اسی طرح سے جھگڑا رہوں گا. میں کبھی بھی فائنینشلی اسٹرانگ نہیں ہو پاؤں گا، کبھی بھی مصیبتوں سے، پریشانیوں سے باہر نہیں آ پاؤں گا. اور یہ کیوں ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ اس لیے ہوتا ہے کہ دین سے دوری، جب بندہ اللہ رب العزت کو یاد نہیں کرتا، جب بندہ نماز نہیں پڑھتا، قرآن پاک نہیں پڑھتا، ذکر و اذکار نہیں کرتا، استغفار نہیں کرتا، تو اسے یہ چھوٹی چھوٹی پریشانیاں بہت بڑی پریشانی لگنے لگتی ہے. وہ بھول جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی جگہوں پر وعدہ کیا ہوا ہے. جیسے کہ اگر ہم بات کریں سورۃ الم نشرح کی بات، ایک سورت ہے قرآن پاک کی 30ویں پارے میں، الم نشرح لک صدرک، اس میں ایک آیت ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. اسی کے بعد اللہ تعالیٰ ایک اور آیت بیان کر رہا ہے اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہاں ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. اور یہ آیتیں ہم بھول جاتے ہیں. اسی طرح سے بہت ساری اور آیات ہیں جو ہمارے ایمان کو تازہ کرتی ہیں اور ہمیں مزید حوصلہ دیتی ہیں. آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ہمارے اوپر جو پریشانی آتی ہے، جو آزمائشیں آتی ہے، اگر ہم انہیں سمجھ کر جھیلنے لگ جائیں، برداشت کرنے لگ جائیں، تو آپ یقین مانیے کہ یہ ہمیں تیار کیا جا رہا ہوتا ہے. جب بندہ آزمائش سہتا ہے اور اسے اللہ رب العزت کی رضامندی، اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجی ہوئی ایک آزمائش سمجھ کر اسے برداشت کر لیتا ہے، اسے سمجھ لیتا ہے کہ یار اس میں میرے اللہ کی کوئی نہ کوئی بہتری ہوگی، تو یہ یقین مانیے کہ اس کا ایمان تو مضبوط ہوتا ہے، لیکن یہ آزمائش اسے ترقی کے اس مقام پر لے جاتی ہے کہ جس کے بارے میں اس انسان نے سوچا تک نہیں ہوتا. اب آزمائش سے ترقی کا سفر یہ کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں یہ بالکل ممکن ہے. آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی ہے، ترقی بھی اللہ پاک ہی عطا فرماتا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں ہے اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. آج اگر پریشانی آئی ہوئی ہے، آج اگر آزمائشیں آئی ہوئی ہیں، تو اس بات کو بخوبی جان لیجئے، اس بات کو اچھے سے سمجھ لیجئے کہ آپ کو تیار کیا جا رہا ہے. آپ پہلے کمزور تھے، آپ کو مضبوط بنایا جا رہا ہے. آپ پہلے کچھ بھی نہ تھے، آپ کو لگ رہا تھا یار پہلے حالات بہت اچھے تھے اور اب بہت خراب ہیں. یہ ہماری سوچ ہوتی ہے اور ہماری کم عقلی ہوتی ہے، جس وجہ سے ہم یہ سوچتے ہیں کہ پہلے بہت اچھے حالات تھے، پہلے میرے پاس سب کچھ تھا، میں بہت اچھے حالات میں جی رہا تھا، اور آج میرے پاس سب کچھ ختم ہو چکا ہے. میں آزمائشوں میں پھنس چکا ہوں، میں پریشانیوں میں پھنس چکا ہوں، مصیبتوں میں پھنس چکا ہوں، چاہے وہ صحت کے حوالے سے ہو یا پھر پیسوں کے حوالے سے، دولت کے حوالے سے، رزق کے حوالے سے. یہ یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ جس بندے کو پسند کرتا ہے اسے آزمائشوں میں ڈال دیتا ہے، اسے مضبوط بناتا ہے.
اللہ تعالیٰ جب کسی کو ترقی دینا چاہتا ہے سب سے پہلے اسے ایک مرحلہ ہوتا ہے جس سے وہ گزارتا ہے، وہ مرحلہ آزمائشوں کا ہوتا ہے، اس بندے کو تیار کیا جاتا ہے، اس بندے کی پوری طرح سے تیاری کروائی جاتی ہے، وہ سخت سے سخت حالات کا مقابلہ کرنا سیکھ لیتا ہے ان آزمائشوں کے ذریعے، کہ کل کو جب اسے ترقی ملے، اسے جب وہ ترقی کے اس مقام پر پہنچے تو کوئی اگر مشکل اور پریشانی آ جائے اس کی زندگی میں تو وہ آسانی سے اس کا مقابلہ کر سکے، وہ ہار مان کر آنکھیں بند کر کے ہاتھ چھوڑ کر بیٹھ نہ جائے، کیونکہ اگر کوئی ترقی کے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے، وہ اگر اس وقت کوئی پریشانی آ جائے تو وہ فوراً سے گھبرا جائے گا، وہ ہاتھ پیر اس کے پھول جائیں گے، وہ آنکھیں بند کر لے گا، وہ کہے گا یار سب کچھ تباہ و برباد ہو رہا ہے، میں دوبارہ سے زیرو ہو جاؤں گا، وہ یہ سوچتا ہے۔ لیکن میرا اللہ رب العزت جس بندے کو پسند کرتا ہے اسے آزمائشوں میں ڈال دیتا ہے، اس بندے کی تیاری کرواتا ہے، اس بندے کو پوری طرح سے تیار کرواتا ہے تاکہ وہ کیسے بھی معاملات میں پھنس جائے، کسی بھی مشکلات میں پھنس جائے، کسی بھی مسئلے مسائل میں پھنس جائے، اگر لاس ہو رہا ہو تب بھی اس کا اتنا پکا یقین ہو اپنے اللہ رب العزت پر کہ یار یہ بھی اللہ کی مرضی ہے، اگر آج میرا 10 لاکھ روپے کا نقصان ہے تو اللہ رب العزت کی اس میں بہتری ہے، کل اللہ پاک مجھے 10 کروڑ 10 ارب روپے سے نواز دے گا۔ یہ ہوتی ہے ایمان کی طاقت، اور یقین مانیے اسی طرح سے میں آپ کو قرآن پاک کی آیت بہت ساری ہیں، میں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، جن میں سے کچھ آیت میں آپ لوگوں کو بتا بھی دیتا ہوں کہ یار جیسے کہ ایک قرآن پاک کی ایک آیت بھی بتاتا ہوں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ آپ دیکھیے بات کو سمجھیے، میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو اللہ رب العزت سے ڈرتا ہے تو اللہ پاک اس کے لیے رزق کا وہاں سے بندوبست کر دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ صرف توکل کی بات ہے کہ ہم اللہ رب العزت پر کتنا بھروسہ کرتے ہیں، اللہ رب العزت پر کتنا توکل کرتے ہیں، کتنا ہمارے اندر ایمان کی طاقت ہے، اور ہم ہر آزمائش کو اگر ایک تیاری سمجھ کر اسے برداشت کریں، اسے سہتے رہے، تو آپ یقین مانیے ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ پاک آپ کو ترقی کے اس مقام پر پہنچا دے گا جو آپ نے زندگی میں کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ زندگی تو چھوڑیے، آپ نے کبھی خوابوں میں بھی نہ سوچا ہوگا کہ مجھے یہ ترقی مل سکتی تھی، اور پھر وہ ترقی جب آپ آزمائشیں سہتے ہو، بات کو سمجھیے گا، جب آپ آزمائشیں سہتے ہو، آپ مصیبتیں جھیلتے ہو، آپ طرح طرح کی تکلیفیں برداشت کرتے ہو، تو جب آپ ہر چیز کے عادی ہو جاتے ہو، پھر آپ کو اللہ پاک ترقی کے اس مقام پر پہنچا دیتا ہے، آپ کے لیے راستے کھول دیتا ہے، آپ کے معاملات بہتر ہونے لگ جاتے ہیں، پھر ترقی کا اس مقام پر آپ پہنچ جاتے ہو جہاں پر آپ کو ہونا چاہیے، جہاں آپ کے لیے میرے اللہ رب العزت نے ایک پلان کیا ہوا ہوتا ہے کہ اس بندے کو یہاں پر پہنچانا ہے، اسے اس طرح کی ترقی دینی ہے، اسے اس مقام پر پہنچانا ہے جہاں میرے بندے نے سوچا بھی نہ تھا۔ تو جب آپ پوری طرح سے پریپریشن کر آپ پوری طرح سے حالات سے لڑ کر، آپ پوری طرح سے آزمائشوں سے لڑ کر، مصیبتوں سے لڑ کر آپ جب پہنچتے ہو تو آپ یقین مانیے وہ آپ کی امیری یا اچھی صحت وہ ہمیشہ کے لیے رہتی ہے، وہ آپ کے پاس پیسہ ہمیشہ کے لیے رہتا ہے، وہ صحت اچھی ہمیشہ کے لیے رہتی ہے۔ اس لیے کبھی بھی یہ الفاظ اپنے منہ سے نہ نکالے کہ میری دعا تو قبول نہیں ہو رہی، اللہ تعالیٰ نے ہزاروں بندوں کو صحیح رکھا ہوا ہے، مجھے کیوں پریشان کیا ہوا ہے، مجھے کیوں سخت آزمائش میں ڈالا ہوا ہے۔ یہ یاد رکھو میرے دوستو، ایسے الفاظ نکالو گے دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے ان باتوں کو سمجھ لو کہ آپ نے جب یہ سوال کر لیا کہ یار، ایک مثال کے طور پہ عبداللہ بھائی آپ یہ بتائیے کہ ہزاروں لوگ تو خوشحال ہیں، انہیں چھوڑ کر اللہ پاک نے مجھے ہی آزمائش میں کیوں ڈالا؟ معاذ اللہ۔
ایسے سوال آتے ہیں میرے پاس. تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں، آپ یہ سوچو ان ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں انسان کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ نے تمہیں آزمائش کے لیے کیوں چنا ہے؟ وہ کسی اور بندے کو بھی چن سکتا تھا، تمہیں ہی کیوں چنا؟ کیونکہ تمہیں وہ مقام دینا چاہتا ہے جو دوسروں کے پاس نہیں ہے، جو دوسرے کبھی حاصل نہ کر پائیں گے. اور یقین مانیے ایک وقت ایسا آئے گا، زندگی میں ایک ایسا وقت آئے گا کہ تمہیں اتنی ترقی ملے گی، اتنی خوشحالی ملے گی کہ تمہارے حاسدین، تم سے حسد کرنے والے لوگ جو ہے وہ تڑپ تڑپ کر ہی مر جائیں گے. اس لیے اپنے اللہ رب العزت سے دعا مانگو، ایسے الفاظ نہ نکالو کہ تمہاری دعائیں قبول ہونا بند ہو جائیں. یہ یاد رکھو، آج اگر آزمائشیں آ رہی ہیں تو یہ نہ سمجھو کہ آزمائش فوراً ختم ہو جائے گی. آزمائشیں لمبی چلتی ہیں، یہ یاد رکھنا، آزمائش لمبی چلتی ہے. اپنے بھائی کی بات یاد رکھنا. اور جب آزمائش ختم ہوتی ہے، جو سکھ، جو سکون، جو پیسہ، جو صحت تمہیں ملے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ تعالی ہوگا. اس لیے اللہ رب العزت سے آپ رات کے وقت، سحر کا ٹائم، وبالاسحار ہم یستغفرون، اللہ کے جو نیک بندے ہیں تہجد کے ٹائم، سحر کے ٹائم استغفار کرتے ہیں. آپ بھی اللہ تعالیٰ سے استغفار کیجئے، مانگیے، روئیے. اور جب آپ کے حالات بدل جائیں تو پھر آپ خود دیکھیے گا اپنی آنکھوں سے، آپ کے سامنے میری باتیں، میری ویڈیو آپ کی آنکھوں کے سامنے آئے گی، اور پھر آپ اپنے بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کی جسمانی اور روحانی بیماری سے شفا عطا فرمائے اور رزق کی تنگ دستی سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیابی اور ترقی عطا فرمائے، حاسدوں کے حسد سے بچائے. اور ایک بات اور میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ میں ڈسکرپشن میں اپنے فیس بک کا پیج اور کمنٹ میں بھی پن کر دوں گا، اس پیج کو فالو کر لیجئے. اور اسی کے ساتھ آپ نے اگر میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے گا، اور مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیں. میں ہوں آپ سب کا بھائی عبداللہ بن حمید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.